Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. آج شب 4 شعبان اور ولادت مولا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، آپ سب کو، تمام مومنین کو جو ہمیں یہاں پر موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، تمام علماء کرام، اور خاص طور پر وقت کے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اس باب الحوائج کی سیرت پر گزرے، اور اسی کے ذیل میں بہرحال کچھ معروضات ہیں کہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اور جو زیارت نامہ ہم حضرت عباس کا پڑھتے ہیں وہ خود امام جعفر صادق نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی انسان کامل یہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا عبد صالح، اے عبد صالح میرا سلام ہو تم پر۔ عبد امام کا کسی کو عبد کہہ دینا یعنی خدا کا نیک بندہ، سہل بندہ، کہ جو مطیع ہے، کس کا؟ اللہ کا، رسول کا، امیر المومنین کا۔ آپ زیارت نامہ پڑھیں آج انشاءاللہ، تو بہت بڑا نہیں ہے زیارت، تھوڑی سی ولادت ہوا کرے تو کچھ زیارتیں انشاءاللہ پڑھیں گے آج، تو آپ جملے دیکھیں، یعنی جس ہستی کی معصومین نے مدح کی ہو اس کی میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم حضرت عباس کے لیے کوئی گفتگو کر پائیں، بھلے تو توفیق ہے کہ ٹوٹے پھوٹے جملوں کو لے کے آپ کی خدمت میں، لیکن خود مختلف جگہوں پر خود وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے سلام کیا ہے، اور امام نے کہا ہے کہ وہ جس نے اپنے آج کو اپنے آئندہ کے لیے سب دے دیا، یعنی اس طرح کی جملے امام زمانہ جو ہے وہ حضرت عباس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بھی آج حضرت عباس سے متصل ہوتے ہیں یہاں سے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو حضرت عباس کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ خوب یقیناً ہر حرم کے اندر ایک الگ کیفیت ہے، ہر حرم میں ایک الگ جاہو جلال پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کشف اور شہود کے منازل میں دیکھا تو میں نے رحمت واسع کو کہیں اور نہیں پایا، امام حسین رحمت واسع ہے، یعنی جتنی بھی رحمت ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے ہے۔ پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں مگر اس رحمت واسع تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ہے حضرت عباس کا، یعنی بغیر حضرت عباس کے امام حسین تک پہنچا نہیں جا سکتا، کہ وہی سردار ہے، وہی لشکر کا، وہی ہر چیز، یعنی اطاعت اور پیروی۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں، بہرحال مشہور بھی ہے، ہمیں بھی خدا ہماری جو ہے وہ دادی کو کہ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کی جنت، آج ہمارا جو گفتگو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے، وہ کہتی تھی کہ میں 1950 اور 40 کے 50 میں جب زیارت پہ گئی، ہم ہوتے تھے، ہمیں وہ اکثر وہ پرانی باتیں بتایا کرتی تھی۔ وہ بہرحال مومن تھے لوگ، اور اللہ کرے ہم بھی آج مومن ہی ہوں، اور گفتگو جب بھی وہ اہل بیت کی کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس وقت بھی جب گئی تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک حضرت عباس اطاعت کا پیکر ہیں۔ تو ہم کہتے تھے کہ کیسے دادی، یہ کیسے؟ کہتے ہیں ابھی بھی زری ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ وہ بہرحال ظاہر ہے کہ انسان وہی ہے جو دل سے صاف ہوتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہم لوگ تو بہرحال دل ہمارے اتنے صاف نہیں، ہمارے اتنے پاک نہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں، ہمیں ظاہر ہے وہ، لیکن وہ اطاعت ایسی ہے کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو پہلے زیارت حضرت عباس کی کریں، اور پھر حضرت عباس سے اجازت لیں کہ وہ اپنے سردار کی آپ کو اجازت دیں، اذن دیں، تاکہ امام حسین قبول کریں۔ عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ، اس کے اندر کوئی بھی چیز
جہاں پر ہمیں نظر آتی ہے ہر شخصیت کے اندر ایک الگ پیکر ہے، کمال پایا جاتا ہے. بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ایام کربلا میں مختص ہیں، ورنہ شہداء تو کافی ہیں، لیکن یہ خود حضرت عباس ایسی شخصیت ہیں کہ پورا ایک دن حضرت عباس کے لیے وقف کیا جاتا ہے. اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ کو کوئی اور شخص یاد نہیں آتا سوائے عباس کے. یعنی وفا، اطاعت، تسلیم، ایثار، یہ سب لفظ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عباس نے جلا بخشی ہے. یعنی وفا یعنی عباس، یعنی کوئی اور نہیں. لیکن کیسی وفا؟ خوب کبھی ہم یہ سوچیں کہ کس طرح کی وفا کی حضرت عباس نے اور کس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے. میں جب بھی توفیق ہوتی ہے مولا کے حرم میں جانے کی، آپ یقین کریں مولا خود ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جان رہے ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت عباس سے صرف اطاعت اور وفا مانگوں وقت کے امام کی. عزیزان محترم، ہم اور کیا لینے آئے ہیں؟ آج کیوں ذکر کر رہے ہیں حضرت عباس کا؟ آج جو جشن ولادت ہم کیوں منا رہے ہیں اس علی کے بیٹے کا؟ تاکہ جس طرح علی کے بیٹے نے وقت کے امام کی نصرت کی، میں بھی آج وقت کے امام کی نصرت کروں، مدد کروں. عزیزان محترم، ورنہ اس کے بغیر کیا فائدہ؟ کیا ذکر کی جو مدہ ہے، وہ جو شیرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اطاعت نصیب ہو وقت کے امام کی. جس طرح بالکل سر تسلیم خم کیا حضرت عباس نے کربلا میں اور ہر میدان میں، اسی طرح میں بھی اپنے وقت کے امام کے آگے سر تسلیم کروں. میں یہ نہ بولوں کہ مولا ایسا ہے، مولا ویسا ہے، مولا ایسے حالات ہو گئے. کوئی تاریخی کتاب یہ لکھ نہ پائی کہ کہیں پر حضرت عباس نے سوال کیا ہو. خب اگر میرے مطالعے میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے مطالعے میں ہو تو مجھے بتائیں کہیں حضرت عباس نے سوال کیا ہو کہ مولا ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، خیمہ یہاں لگا لیں، وہاں لگا لیں. نہیں. لوگ ملے تاریخ کے اندر جنہوں نے کہا کہ مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے سوال کیا مولا یہاں چلے جائیں، مولا وہاں چلے جائیں، مولا ابھی وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے. تاریخ بڑی بڑی ہے، لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ کہیں پر کوئی لفظ نظر نہیں آیا حضرت عباس کا تاریخ میں کہ کچھ کہا ہو. صرف اور صرف آخری وقت اجازت مانگی ہے، بس یہ دے دے مولا. اب تو لشکر بھی نہیں بچا جس لشکر کا میں سالار تھا. عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں اطاعت. یہ ہے درس کربلا کا کہ میری زندگی میں کہاں ہے. اگر میں آج اپنے وقت کے امام کے کسی قول پر، کسی فعل پر اپنے آپ کو عمل نہیں کر رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ دو بازوؤں کو جدا کر دے، کہ وہ علم اسلام کا گر جائے، مگر آج لاکھوں پروردگار نے بازو بنا دیے جو اس علم کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں. یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے کہ تم نے 2 بازو کاٹے تھے، ہم لاکھوں بازو بنا دیں گے جو اس علم کو تا قیامت تک لے کے کھڑے رہیں گے. معجزہ ہے عزیزان محترم. مگر وہی بازو جو علم کو اٹھاتے ہوں، خدا نہ کرے ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ، کسی کا حق زیب نہیں دیتا یہ. اور وہ بازو کہ ایک عالم دین ایک خادم سے کرامات مولا کی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص بدو عرب تھا، آیا، اس کا بچہ معذور صدا، اپاہج تھا، کیا تھا، یقیناً صحیح نہیں تھا. اس نے بڑے اس سے کہ میں تو صحیح چیز مانگی تھی اور مجھے صحیح. اس نے بہت تیزی سے اس بچے کو زری کی طرف پھینکا. خادم کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی تیزی سے کچھ ہوا، تو میں نے کہا کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، خون نہ نکلے، کچھ نجس نہ ہو، تو میں بھاگا کہ میں اس بچے کو پکڑوں. لیکن دیکھا تو اچانک سے بچہ بڑے آرام سے زری کے نیچے آ گیا اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو اس نے آواز دی. تو اچانک سے باپ دیکھا اور وہ وہاں پہ ایک دم شور مچ گیا اور یہ ہو گیا. تو میں تو بچے سے پوچھا کہ یہ تمہیں ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میرے باپ نے مجھے پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے نیچے بٹھا دیا. ہاں عزیزان محترم، یہ 2 ہاتھ جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ وہ روزے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بی بی
جن چیزوں سے روز قیامت میں شفاعت کریں گی ان میں سے ایک چیز یہ 2 کٹے ہوئے بازو ہیں کہ جس سے شفاعت ہوگی۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو متصل کریں حضرت عباس سے، باب الحوائج ہے، حوائجوں کا دروازہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں پناہ لے اور اس کو وہ چھوڑ دے؟ کتنے لوگ، عربوں کے ہاں حضرت عباس کی قسم سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ اگر کورٹ کچہری میں حل نہیں ہو پاتا نا تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ چلو حضرت عباس کے حرم، میں بھی قسم کھاتا ہوں تم بھی قسم کھاؤ۔ وہ جو غلط ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں غلطی پر ہوں، مجھے حرم میں مت لے کے جاؤ حضرت عباس کے۔ اتنی غیرت ہے اور آج تک وہ غیرت ہے۔ عزیزان محترم، وہ حضرت عباس کا ذکر ہے، جوانوں کا ذکر ہے۔ میرا چوتھا امام، امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چوتھا امام فرماتا ہے کہ روز قیامت میں جو مقام ہے حضرت عباس کا، اسے دیکھ کر سارے شہداء غبطے یعنی رشک کریں گے کہ کیا مقام ہے یہ حضرت عباس کا۔ اور کیا بھی یہی ہے، وہ اطاعت کہ جو کرنی تھی، اتنی بہترین اطاعت کہ مشعل راہ بن گئی لوگوں کے لیے، یہ اطاعت کر کر دکھائی ہے حضرت عباس نے۔ وہ آپ نہیں سمجھے، دیکھیں حسین جس سے راضی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں حسین کسی سے راضی ہو اور وہ بھی ایسا راضی ہو۔ کتنے صحابی تھے کہ جو شہید ہوئے اور جب وہ گرے تو انہوں نے کیا کہا کہ مولا میں نے وفا کی ہے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے، اور دونوں نے جان دے دی۔ وہ ایک سیاہ فام غلام کہ جب وہ گرا ہے تو اسے کوئی امید نہیں تھی، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ کہ کوئی میرے بدن کو اٹھانے آئے گا۔ ایک دم جب اس نے اپنے رخسار پر گرمی محسوس کی، آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین۔ تو کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے طرح کا یہ کائنات میں افتخار کر سکتا ہے کہ جس کے چہرے پر حسین کا چہرہ ہو؟ یہ حسین ہے۔ یہی حسین جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا، عزیزان محترم، بڑا مصائب کے مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال خوشی میں بھی ان ایام میں انسان اتنا روئے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ مانگا عباس کو حسین کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی بی بی سیدہ چلی گئی دنیا سے تو مولا کائنات نے کیا کہا اپنے بھائی کو کہ مجھے شادی ایسے گھرانے میں گاؤ کہ کوئی ایک شجاعت گھرانہ ہو، بہادر گھرانہ ہو، تاکہ اس میں سے جو فرزند آئے وہ نصرت کر سکے حسین کی۔ یعنی مانگا ہی حسین کے لیے تھا حضرت عباس کو کہ بھئی یہ اس طرح کی، اس پر زیادہ ریلائے نہ کریں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن ان سے اپنے لیے حق کو اتنا نہ کریں۔ حق وہیں پر ملے گا جہاں پر اہل حق کی گفتگو ہوگی۔ ایک جوان کہ جو کربلا کے راستے میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، کہ جن کی ولادت بھی ابھی تھوڑے دنوں بعد ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کتنا خوبصورت جوان ہے یہ مدینہ کا کہ جو اپنے چہرے پر نقاب لگاتا ہے، جو شبیہ پیغمبر ہے، جس کے لیے خود کہا، میرا مولا میں کہتا ہے کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کے آواز سننا تو ہم حضرت علی اکبر کی گفتگو سنتے تھے۔ یہ جوان جا رہا ہے، واقعہ آپ کے سامنے امام نے کلمے انا للہ و انا الیہ استعمال کیا تو کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیچھے سے ندا آ رہی ہے اور موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے۔ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہم حق پہ ہیں۔ تو کہا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے؟ یہ جوان ہے نا، جوان ایکسپٹ کرتا ہے حق کو۔ خوب انہی جوانوں کے صدقے میں عزیزان جو جوان ہیں ان سے متصل ہوں، ان سے توسل کرے تاکہ ہماری جوانی ان جوانیوں پر قربان ہو سکے، ورنہ پھر ہم نے کچھ نہیں پایا۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔
بہرحال وقت جو ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اور حسب توفیق میرے پاس کلام تو ہوتا ہی ہے، اور تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو اتنا پڑھتے رہتے ہیں تو لوگوں کو بھی کلام ولام پڑھنے دیا کرے. تو بہرحال چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. بہرحال مجھے بھی عادت ہوگی، میں بھی کیا کروں، میں بھی شعر بڑے بغیر اترتا نہیں ہوں. وہ تھا نا شاعر کو بولنے والے کو بٹھا دیا جائے تو وہ مائک کر کو چھوڑتا نہیں اتنے آرام سے. یہ تو بہرحال ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، آج کل سختی حالات اور اتنا زیادہ، تو کہتے ہیں چلیں آپ جتنا بولتے ہیں ہم اتنا ہی بولیں گے، ورنہ کون چھوڑتا ہے مائک کسی کو دے دیا جائے آج کے زمانے کے اندر. تو بہرحال آپ کی صلوات انشاءاللہ محفل کو زیادہ نورانی کرے. اللہم صلی علی محمد. وہ مولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال حسب معمول ہمارے وہی مولانا دوست پھنس گئے ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ہیں، اس لیے سارا شہر اپنا کلام ہمیں ہی بیچتے رہتے ہیں جو کہیں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا. تو انہی کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے نوا بے نطق کیا بتلائیں کیا عباس ہے. بے نوا بے نطق کیا بتلائیں کیا عباس ہے. مدعا حیدر کا زہرا کی دعا عباس ہے. نازش دل بندے پیغمبر وقار ہاشمی، عظمت عمران غرور لافتہ عباس ہے. پیکر صبر و رضا تجسم عشق سرمدی، محرم سر نہاں حق کے آشنا عباس ہے. وارث شمشیر حیدر واقف رمز جہاد، صف شکن غازی قتیل کربلا عباس ہے. اور گلشن عشق و ولا کی نکتیں جاں آفرین، آبروئے مشہد ملک وفا عباس ہے. مانے باب الحوائج کاشف کرب و علم، کشتہ شمشیر اسیاں کی دوا عباس ہے. ابتدا الطاف کی اور انتہا اکرام کی. شعر دیکھیں آپ، واقعاً شاعر کیا قلم بند کرتا ہے کہ ابتدا الطاف کی اور انتہا اکرام کی. نقطہ پرکار لطف کبریا عباس ہے. خوبرو کی تمنا ماہ کنا خواہ جمال، کنان بات ہے نا حضرت یوسف جہاں کے تھے. خوبروں کی تمنا ماہ کنا کا جمال، یوسف خوش و رو کے دل کا مدعا عباس ہیں. اور مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، پیاس صحرا مشک پرچم الکما عباس ہیں. ہے شہادت کی تمنا حضرت عباس کو، اور شہادت کی تمنا با خدا عباس ہے. آسرا اہل حرم کا ہے حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کا آسرا عباس ہے. بس چند شعر اور آپ کی زحمتیں تمام. کہ کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امین، کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امین، اور امین رفت کرب و بلا عباس ہے. جس طرح حیدر رہے ہیں بدر سے صفین تک، کربلا کی دشت میں یوں رونما ہوا عباس ہے. رشک جس پر مہر عالم تاب کو آنے لگیں، میرے دل کو دے گئے ایسی ضیا عباس ہے. راز یہ گرداب غم نے کچھ کر دیا مجھ پہ عیاں، صورت مولا علی مشکل کشا عباس ہیں. نا خدا بن کر مجھے ساحل پہ پہنچا کر گیا، میں نے طوفان سے فقط اتنا کہا عباس ہیں. راہ سے بھٹکا نہیں سکتے ہمیں اہل دغا، اے خوشا قسمت ہماری رہنما عباس ہیں. اور آخری شعر کے صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، مشکل اتنی کرتے ہیں کہ بہرحال اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ صاحب ان کا تخلص ہے. صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو،
خوف محشر کیا پیے جزا عباس ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے جو انہوں نے وقت دیا تھا. انشاءاللہ میری اس چیز کو معاف کریں گے اور آئندہ بھی مجھے بلائیں گے وہ، ورنہ بولیں گے مولانا صاحب نے ٹائم. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، خاص طور پہ آج ان کے سال ثواب کے لیے جنہوں نے یہ جشن رکھا ہے، مرحوم مولانا سید عباس حسین باقری، میر الیاس حسین، میر رضا علی، میر نقی علی کرمانی، میر علی محمد، شاہدہ بیگم اور کل جو بھی ان کے خاندان والے، میر غالب رضا، اپنے تمام مرحومین کو، تمام شہداء، تمام مارجے، تمام علماء اور جنہوں نے اس مسجد کو بنایا، جو بھی بانی ہے آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، ہمارے دوست عزیز یہاں بیٹھے ہیں، ان کے بھائی جو یہاں پہ بہت فعال تھے، ان کا جو انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں پہلے، ان کو اور اپنے تمام مومنین محرمان اور خاص طور پر استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.